روش یہ ہے کہ جب بھی سرنامہ کلام کی آیت پڑھی جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، مگر آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ ہم نے بسم اللہ کو اسی لیے نہیں پڑھا کہ یہ سورہ براءت سے متعلق ایک آیت ہے، اور وہ پروردگار جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اسی کی شریعت کے اندر جو چیز ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک تمام سوروں کے آغاز میں بسم اللہ کو پڑھا جائے گا، مگر سورہ براءت وہ سورہ ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ کو نہیں رکھا گیا۔ البتہ اس کو کمپنسیٹ کیا گیا، اور ایک اور مقام پر ہمیں ایک سورے کے اندر 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آتا ہے، مگر اس سورے کے آغاز میں بسم اللہ کو نہیں رکھا گیا۔ جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو روایات کے اندر اس کی وجہ بھی بیان کی گئی، اور وہ وجہ یہ بیان کی گئی کہ چونکہ اس کے آغاز میں براءت کا اعلان ہے، اور براءت کا مطلب ہے تبرہ کرنا، اور تبرے کا مطلب ہے ڈس اون کر دینا۔ پروردگار عالم نے جس سورے کے آغاز ہی میں اتنا سخت انداز اختیار کیا ہو کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں، بیزار ہیں، تبرے کا اعلان کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بلاغت کے خلاف ہے کہ اس کے آغاز میں رحمانیت اور رحیمیت کا حوالہ دیا جائے۔ پروردگار عالم نے اس مقام پر نہ اپنے رحمان ہونے کا ذکر کیا، نہ اپنے رحیم ہونے کا ذکر کیا۔ یہیں سے اس بات کو بھی ہمارے نوجوان دوست سمجھیں، اور یقیناً وہ سمجھیں گے، بزرگان تو واقف ہیں۔ پروردگار عالم خدا کو جب پکارا جاتا ہے، خدا کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ کبھی رب کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، کبھی رحمان کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، کبھی رحیم کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، مگر وہ نام جو سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے، سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ خود لفظ اللہ ہے۔ اور لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ اللہ کا مطلب ہے مستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ وہ ذات کے جس کے اندر تمام کمال کی صفات موجود ہوں، اس کو کہا جائے گا اللہ، اور وہ ایک کے سوا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کو سوٹ کرتا ہے کہ اسے اللہ کہا جائے، کہ جس کے اندر تمام کمال کی صفات موجود ہیں، لہذا وہ ہے مستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو صفت موجود ہے وہ کسی اور سے اس نے حاصل نہیں کی ہے، وہ اس کی ذاتی صفات ہیں۔ یعنی یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ جاہل اس دنیا میں آئے اور پھر علم حاصل کر کے صاحب علم کہلانے لگے۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے تو کمزور تھے، اور پھر رفتہ رفتہ جوانی کی منزل تک پہنچتے پہنچتے کچھ قوت اور طاقت کو حاصل کر لیا۔ یہ ہے کسبی صفات کہ جن کو حاصل کیا جاتا ہے، ایکوائر کیا جاتا ہے۔ مگر جب پروردگار کی بات کی جائے گی تو پروردگار عالم کسی اور سے کسی صفت کو ایکوائر نہیں کرتا، اس کی صفات ذاتی صفات ہوتی ہیں، اس کی اپنی صفات ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ جب وہ پروردگار تمام کمال کی صفات اس کے اندر موجود ہے اور وہ رحمان ہے تو ماننا پڑے گا کہ رحمت کمال کی صفت ہے۔ جب یہ کہا جائے رحیم ہے تو ماننا پڑے گا کہ رحیمیت کمال کی صفت ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ وہ غفار ہے تو ماننا پڑے گا کہ مغفرت کر دینا کمال کی صفت ہے۔ مگر جب یہ کہا جائے کہ وہ اعلان براءت کرتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ تبرہ بھی بڑے کمال کی صفت ہے۔ جب اس کی صفات تمام کی تمام کمال کی صفات ہیں تو پھر جو صفت اس کے اندر پائی جائے ماننا پڑے گا کہ وہ بڑی کمال کی صفت ہے۔ اب وہ اگر براءت کا اعلان کرتا ہے، اب اگر وہ ان پر کہ جن پر حق ہے غضبناک ہوتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس کا غضب کرنا بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کی کوئی صفت کمال سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے برادران عزیز، بہت فرق ہے ان دو چیزوں کے درمیان۔ ایک ہے اعلان براءت، جس کو آپ براءت سے تعبیر کریں، تبرہ سے تعبیر کریں، بیزاری سے تعبیر کریں، یہ مختلف عنوانات ہو سکتے ہیں ایک ہی حقیقت کے لیے۔ مگر برادران عزیز، غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم جب براءت کر رہا ہے، تبرہ کر رہا ہے، بیزاری کا اعلان کر رہا ہے، بہت فرق ہے اس میں اور گالی دینے میں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہے وہ لاجیکل انداز کے جس کے ذریعے سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ میں اس کو ڈس اون کرتا ہوں، اس کا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ یہ ڈس اون کرنے کا انداز تہذیب کے دائرے میں شائستگی کے ساتھ ہو تو اسے تبرہ کہا جاتا ہے، اور اگر تہذیب کے دائرے کو کراس کر کے انسان بےہودگی پر اتر آئے تو وہ گالی کہلاتا ہے، پھر وہ گالی والا معاملہ ہے۔ ہم اگر قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن نے ہمیں شائستگی کا سبق دیا ہے۔ ایک طرف ہمیں یہ بتایا
کہ اللہ اور اللہ کا رسول بری ہے مشرکین سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک وہ ہے کہ جس سے بیزاری اختیار کی جائے، مگر دوسری طرف پروردگار عالم نے بتوں کو بھی گالی دینے سے منع کر دیا، اور یہ کہا کہ لا تسبو، عربی کے اندر سب کہتے ہیں گالی دینے کو، سب و شتم کرنا، لا تسبو، ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی مت دو، اس لیے کہ تم جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے، وہ پلٹ کر تمہارے حقیقی خدا کو گالی دینا شروع کر دیں گے۔ تو وہ کوئی لاجیکل ڈیبیٹ نہیں ہوگی، وہ کوئی لاجیکل ڈیبیٹ نہیں ہوگی۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ اس کے بعد سامع قابل سماعت نہیں رہتا، وہ آڈینس قابل سماعت نہیں رہتی، وہ متنفر ہو کر دور ہو جاتے ہیں، وہ غور و فکر کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ جو چیز ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اختلاف کو شائستگی کے ساتھ پیش کرو، جس کا اختتام تبرہ پر ہونا چاہیے، مگر تبرہ ہو، گالی نہ ہو۔ تبرہ اور گالی کے درمیان جو فرق ہے اس کو محسوس کرو۔ اگر تبرہ اور گالی ایک ہی چیز ہوتی تو قرآن مجید کے اندر ایک پورا سورہ تبرہ کے عنوان پر موجود نہ ہوتا۔ یہ جو سورہ براءت ہے، اس کو آپ سورہ براءت کہیے یا اس کو سورہ تبرہ کہیے، کوئی فرق نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، جس کے مختلف انداز ہیں۔ خود قرآن مجید کے اندر اس موضوع کو پروردگار عالم نے ان لینتھ ڈسکس کیا ہے۔ مگر چھوڑیے، میں مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک جملہ جو بہت مشہور بھی ہوا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے خود اس موضوع کے اوپر تولا اور تبرہ ایک آرٹیکل لکھا جو شائع بھی ہوا، اور آج بھی خلافت و امامت کے عنوان پر ایک مبسوط کتاب جو ہندوستان سے شائع ہوئی تھی، اس میں مختلف اسکالرز کے آرٹیکلز تھے۔ اسی کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ آرٹیکل بھی تھا کہ جس میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ جملہ واقعاً کمال کا جملہ ہے۔ مولانا آزاد شیعہ تو نہیں تھے، مگر انہوں نے جو جملہ لکھا اس کا خلاصہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا اور یہ کہا، بیان کیا، اور میں نے عرض کیا کہ یہ جملہ بہت مشہور ہوا کہ اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو پھر اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس باقی کیا بچے گا۔ بہت توجہ کیجیے گا برادران عزیز کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو پھر اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس باقی کیا بچے گا۔ یعنی آپ ذرا سوچئے کہ اگر جھوٹے کو بھی اچھا کہنا ہے تو سچے کو کہنے کے لیے آپ کے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا۔ اگر خائن کو بھی اچھا کہنا ہے تو جو امانت دار ہے اس کو کہنے کے لیے آپ کے پاس کیا بچے گا۔ اگر کوئی شخص بد اخلاق ہے اس کو بھی اچھا کہنا ہے تو جو خوش اخلاق ہے اس کو کہنے کے لیے آپ کے پاس کیا بچے گا۔ اگر کوئی ماں باپ کے خلاف معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اسے بھی آپ اچھا ہی کہنا چاہتے ہیں تو پھر جو ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے کہنے کے لیے آپ کے پاس لفظ کیا بچے گا۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ جو میدان سے فرار اختیار کر جاتا ہے اسے بھی اچھا کہنا ہے تو جو میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے کہنے کے لیے کیا لفظ باقی رہ جائے گا۔ تو جو چیز سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ تہذیب، شائستگی، اس کا دامن انسان نہ چھوڑے اور اپنے اختلاف کو بیان کرے۔ وہ بیان کرے کہ یہ بت ہے، کسی کام کے نہیں ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ بیان کرنا حق اور حقیقت ہے۔ لیکن اگر ایک انسان گالم گلوچ پر اتر آئے تو ظاہر ہے کہ جو بت پرستی کر رہا ہے وہ پھر قابل سماعت نہیں رہے گا، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو آرگومنٹ آپ کا بہت مضبوط تھا وہ آرگومنٹ ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر یہ سمجھایا کہ ادعو الی سبیل ربکا، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز سے نصیحت کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب ان سے جدال کرو، بحث کرو، تو بحث کا بھی مقصد جدال احسن ہو، کریکٹر ایسیسینیشن نہ ہو، کردار کشی نہ ہو، لیگ پولنگ نہ ہو۔ مقصد یہ ہو کہ حق اور حقیقت کو بیان کر دیا جائے اور پھر سننے والے کے ذوق پر چھوڑ دیا جائے، فہم پر چھوڑ دیا جائے۔ اگر ذوق سلیم ہے اور وہ شخص ذہین اور فہیم ہے تو خود اس حقیقت تک پہنچ جائے گا کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔